مشرق وسطیٰ میں صورتحال جو ہے وہ مزید کشیدہ ہو گئی ہے. آج صبح ایران نے جو ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر. وقار صاحب، آپ اس جنگ کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے اگر ہم اس کا اوور آل جائزہ لیں تو جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی تباہی پر منتج ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اپیرنٹلی شاید یہ میری گفتگو جو ہے یا میرا نتیجہ جو میں نے نکالا ہے وہ شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن سب سے بڑی متھ یہ ٹوٹی ہے کہ کیا اسرائیل ڈسپینسیبل ہے یا نہیں ہے. وہ جو کانسیپٹ تھا، چاہے وہ آئرن ڈوم کو لے کے تھا، چاہے وہ ان کی ملٹری مائٹ کے لیے تھا، چاہے وہ امریکہ اور ویسٹ کی ان کے ساتھ سپورٹ کے لیے تھا، جس بھی وجہ سے وہ امیج بنا ہوا تھا وہ تو زمیں بوس ہو گیا ہے. جی، جس طریقے سے منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں یا جو امیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں اسرائیل کے اندر سے، جس طرح کی فوٹیج دکھائی دے رہی ہے، وہ لوگ جو معصوم بچوں کی لاشوں پر لڈیاں ڈالتے تھے، خاص طور سے خواتین فوجی، ان کی بے غیرتی کے وہ منظر میں نے دیکھے ہیں کہ بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. وہ بے غیرت قوم پچھلے 3 دن سے بنکروں سے نہیں نکلی ہے. جی، وہ جو بہت بڑے اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے، بشمول یہ بے غیرت جو ہے نیتن یاہو، وہ بنکروں میں پچھلے 3 دن سے. اب اس سے آپ امپیکٹ کا اندازہ لگا لیجئے کہ اسرائیل کے اوپر اس جنگ کے کیا امپیکٹ ہیں. جی، جیسا آپ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، بہت سارے امپورٹنٹ شہر ہیں، ان کے حیفا ہے، ایلات ہے، یہ ان کے بڑے مضبوط قلعے سمجھے جاتے ہیں. وہاں پر جس طریقے سے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوز ہوئی ہیں، جس طرح سے فوجی ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، جس طرح سے ایئرپورٹ کو برباد کیا گیا ہے، یہ پہلی دفعہ فیل ہوا ہوگا اسرائیلی قوم کو کہ جنگ ہوتی کیا ہے. پہلے تو وہ اپنے شہر سے باہر جنگیں لڑتے رہے، چاہے وہ لبنان تھا، چاہے وہ غزہ تھا. پہلی دفعہ ہیٹ پہنچی ہے ان تک تو انہیں پتہ لگا جنگ کیا ہوتی ہے. میں اقرار کر رہا ہوں یہ کہ انسان ہونے کے باوجود جب میں نے تل ابیب سے اٹھتی چیخیں سنی ہیں تو مجھے ایک طرح کا سکون ہوا. میں بالکل اقرار کر رہا ہوں اس بات کا، اس لیے کہ میرا بہت دل دکھی تھا وہ چیخیں سن سن کے جو غزہ سے ہم تک پہنچتی تھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرپوک اسرائیل کا اب حال یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ دیکھیں جی سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. بالکل. وہ بے غیر تو یہ جو آپ نے لبنان میں کیا تھا، یہ جو آپ نے غزہ کو زمین بوس کیا ہے، یہ جو آپ نے سیریا میں کیا ہے، یہ سول آبادیاں نہیں تھی. یہاں انسان نہیں بستے تھے، انسان صرف اسرائیل میں بستے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اور ابھی ایران کو بھی یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اب آپ کے رہائشی جو ہیں وہ اس کی قیمت ادا کریں گے. دیکھیے یہ دھمکیاں اب ڈیسپریٹ ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہے. جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جرنیل بھی اب ایک ایک پینٹ فالتو لے کے بریف کیس میں ساتھ چلتے ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ایران نے کر چھوڑا ہے. اور دیکھیں اس ہر چیز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جب ایران نے ریزسٹنس کی ایک مثال قائم کی ہے، اپنے سے بہت بڑی قوت، اس کے ساتھ پورا ویسٹ ہے، اس کے ساتھ پورا امریکہ ہے، ان کی ویپنری ہے، ان کے جہاز ہیں، ان کے فوجی اڈے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. اس سب کچھ کے باوجود تو رویہ بدل رہا ہے اسلامک ورلڈ کا. میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ جو سعودی عرب کا بیان ہے اس جنگ کے حوالے سے، اتنا سخت تو ہمارا بیان بھی نہیں تھا جس کو کہا جا رہا تھا کہ بہت سخت بیان ہے. جی، اسی طریقے سے مسلم ممالک جو ہیں وہ چاہے اپنے قطر ہے، چاہے عمان ہے، وہ اب ایران کو پرسویڈ کر رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی طرف آ جائیں. جی، یہ تو پہلے بولتے نہیں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے جو امپیکٹ اس جنگ میں اب کریٹ کر دیا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں وہ ڈٹرمنڈ لگ رہے ہیں، وہ ان کو اب ہرا کے سرنڈر کرانا ممکن ہی نہیں رہا. وہ اس سٹیج سے گزر گئے ہیں. جی، جو پہلا آن سلاٹ ہوتا ہے کسی بھی ایگریسر کا، دیٹ از آلویز دا ورسٹ. وہ ورسٹ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے. اس سے نہ ان کے ڈٹرمنیشن کو کوئی فرق پڑا ہے، نہ اب تک کوئی ایک ویکنس کا اظہار ہوا ہے ان کی طرف سے. بخاری صاحب، ایران ہمیں اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس سے کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ لیکن جہاں تک اب تک میرا انالیسس ہے، جہاں اس طرح سے ہم آبزرو کر رہے ہیں، اس میں ابھی تک وہ اپنے کوئی بھی مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. دیکھیں ان کی سلامتی کے جو مشیر ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کو ہم لے لیتے ہیں. بالکل. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان حملوں کا مقصد ایران کو جوہری سمجھوتے پر مجبور کرنا تھا. لیکن وہ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری اس تمام فوجی ایڈونچر کے نتیجے میں ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. جی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کے قومی سلامتی کے مشیر کہہ رہے ہیں. دوسری طرف یہ اب دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ
جنہوں نے 2-3 دفعہ اچھے نعرے لگائے کہ ہم بھی اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں, ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ بھی مجھے بہت کنفیوز دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں شریک ہو سکتا ہے, لیکن دوسری طرف وہ ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم اب تک کہیں ملوث نہیں ہیں. بخاری صاحب کیسے ملوث نہیں ہے؟ 300 ہیل فائر میزائلز جو ہیں وہ انہوں نے بالکل جنگ کے ایک دن پہلے جو ہیں وہ اسرائیل کو دیے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ منافقت تو جب سے ٹرمپ آئے ہیں تب سے جاری ہے. جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے 2000 پاؤنڈ وزنی جو بمز تھے ان پر جو بائیڈن نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ اسرائیل کو نہیں دیے جائیں گے, وہ نہ صرف پابندی اٹھائی بلکہ انشور کیا کہ وہ ڈیلیور ہو جائیں. بالکل. تو امریکہ کے ٹرمپ بھی اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ 2-1 دن کی مار ہوں گے ایران والے, معاملہ ہٹ جائے گا. اب تو ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کی ایک مسئلہ ہے. امریکہ ہمیشہ ہر جنگ میں گھسنے میں جلدی کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر جہاں وہ جو بنتی ہے اس کے بعد اس کے بھاگنے کے مناظر کاش میں اپنے ناظرین کو دکھا سکتا ہے کہ ویتنام کی وار میں جس طریقے سے امریکی جرنیل, بریگیڈیئرز اور کرنلز یہ ہیلی کاپٹروں سے لٹک لٹک کے بغیر پینٹ پہنے چڈیوں میں وہاں سے بھاگے ہیں ویتنام سے. 18 سال جنگ لڑنے کے باوجود وہ منظر دیدنی تھے. اس کے بعد عراق میں آئے, وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کہاں گئے؟ ان کی اماں کے گھر چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ وہ نہیں ملے نا ان کو وہاں اتنے قتل و غارت کرنے کے باوجود. صدام کا اقتدار تو گر گیا, لیکن ان کے اس موقف کا کیا ہوا؟ پورا عراق کھود ڈالا انہوں نے اس تلاش میں سے کہیں سے ہمیں نیوکلیر ویپنز مل جائیں. نہیں ملے نا, وہاں سے بے عزت ہو کے بھاگا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو ہم چلائیں گے. پھر وہ نیٹو کی فورسز لے کے وہاں دم کے 20 سال رہے وہاں, اربوں ڈالر خرچ کیے, جوتیاں کھا کے بھاگے وہاں سے. تو یہ ان کا ڈیلیما ہے. اگر وہ آئیں گے اس جنگ میں وارن کر رہا ہوں ٹرمپ صاحب, مت کیجئے گا. یہ ہے آپ کی فیٹ جس کا ریکارڈ تاریخ کے پنوں کے اوپر موجود ہے. جی بخاری صاحب, آپ نے بھی یہ کہا اور ٹرمپ نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ جو ہے نا امریکہ اس جنگ میں آ سکتا ہے, لیکن ان پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنلی اپنے ہی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے. تو کیا امریکہ اب یہ رسک لے گا؟ بیکاز پبلک اوپینین اس کے حق میں نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی سے جو آوازیں اٹھی ہیں یہ بہت گمبھیر ہیں. یہ ان کی اپنی پارٹی ہے جی, اور ان کی اپنی پارٹی ان کو کیا یاد دلا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے مسٹر ٹرمپ آپ نے تو الیکشن لڑا تھا جنگیں ختم کرانے کے لیے, بالکل. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بے پناہ لوگ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بولے ہیں. مارجوری ٹیلر گرین ہیں, یہ رکن کانگریس ہیں ریپبلکن کی, سینیٹر رینڈ پال ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ غلطی مت کیجئے گا. اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے, جو امریکی مبصر ہیں, اینا کاسپاریان نام ہے ان کا غالباً, جی, وہ ایک اسرائیلی خاتون مبصر پہ پھٹ پڑی. انہوں نے کہا اپنی جنگ خود لڑو بھائی, بالکل. یہ امریکہ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہم آپ کو یہ ایڈونچر کرنے نہیں دیں گے. تو یہ آوازیں بھی کانوں میں پہنچ رہی ہوں گی ٹرمپ کے. دوسری طرف یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ اب لیم ڈک بنتا جا رہا ہے. اسرائیل نے کئی حوالوں سے, ہمارے پاس وہ حوالے موجود ہیں, ذرا لمبا وقت گزر جائے گا اس میں, کہ اس کی اب خواہش ہے یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آ جائیں ہمیں بچائیں اب, جی, اور یا وہ لوگوں سے ریکویسٹیں کر رہا ہے کہ خدا کے لیے اس جنگ کو رکوائیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیل از آن دا نیز. جی, کتنا مجھے خوشی ہے ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی. یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ابھی اس نے ہم سے پنگا نہیں لیا ہے. اس کے اوپر بعد میں ہم بعد کے حصے میں پروگرام پر آئیں گے. بخاری صاحب, ایک طرف تو ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جوہری مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں ایران کے ساتھ, اور دوسری طرف ایرانی جو حکام ہیں انہوں نے بھی یہ بات ظاہر کی ہے کہ ابھی تک چانس تو ہے مذاکرات کا, لیکن جب تک یہ بمباری چلتی رہے گی تو تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. دیکھیے ٹرمپ کا ایک ریسنٹ ایکسپیرینس ہے. جی, پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ان کی انٹرونشن سے ایک 2 نیوکلیر پاور کے بیچ کانفلکٹ جو ہے اٹ کیم ٹو این اینڈ. تو ایک تو وہ یہ لیگیسی لے کے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے کتنے کمال طریقے سے 2 ایٹمی پاوروں کے درمیان جنگ رکوائی, لہٰذا میں یہاں بھی جنگ رکوا سکتا ہوں. بیسیکلی میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کا سمجھوتا میں نے وہاں کرایا ہے اسی طرح کا سمجھوتا میں وہاں بھی کرا سکتا ہوں. دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ولادیمیر پوتن جو ہے روس کے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی ثالث کے طور پہ اس جنگ کو ختم کرانے, اس کا انہوں نے ویلکم کیا ہے ٹرمپ نے بہت
اسٹرانگ ورڈز میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، لیکن دوسری طرف ایران کسی بھی پریشر میں آ کر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طیارے بمباری کر رہے ہوں، میزائل برس رہے ہوں اور ہم مذاکرات کرنے بیٹھ جائیں۔ جی ان کا یہ نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ ویک ملک نہیں کر سکتا افورڈ اس طرح کا سٹانس لینا۔ جی وہ ایسا کوئی ملک یہ سٹانس نہیں لے سکتا جو جنگ سے ڈر رہا ہو۔ جی تو میں نے جیسا شروع میں ابتدا میں کہا کہ مجھے اس خوشی ہے کہ ایرانین لیڈرشپ ڈٹرمنڈ ہے، جی سٹرونگ ہے، بج نہیں کر رہی ہے۔ بخاری صاحب، جو ایک پس پردہ کیا گیم چل رہی ہے، اوپر سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ مین مقصد تھا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کا ایک جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے نا، جی اس کے حوالے سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیا کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل جیسی کینسر پھیلانے والی رجیم کو ختم کرنا ہوگا، جی کیونکہ یہ ایک جرائم پیشہ ریاست ہے اور یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ بالکل۔ رجیم چینج کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ایران واحد وہ سمبولک ملک ہے جو امریکہ کے امپیریلزم اور اسرائیل کی بربریت اور جارحیت جو ہے اس کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے، ایک مضبوط کلا ہے۔ جی ذرا تھوڑا ہسٹری میں چلتے ہیں، بہت ضروری ہے تاکہ ہم ریفرنس دے سکیں اپنے ناظرین کو اور سمجھا سکیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جی ایک دور تھا جب امریکن امپیریلزم کے جتنے مخالف بڑے بڑے آئیکونک لیڈرز تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ ذرا ریکال کیجئے، بھٹو نون اینٹی امریکن، جو اینٹی امریکن امپیریلزم تھا، غیر طبعی موت اس کو گیلوز تک پہنچایا گیا۔ قذافی جو حال ہوا اس کا آپ کے سامنے ہے، وہ بھی بہت بڑا امریکی امپیریلزم کا مخالف تھا۔ اس سے پہلے انڈونیشیا کے سوکارنو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایجپٹ کے جمال عبد الناصر، اس سے پہلے الجزائر کے احمد بن بیلا، میں تفصیل اگر بیان کروں انور سادات، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکی امپیریلزم کو چیلنج کیا اور امریکہ نے ان کا خاتمہ کر کے چھوڑا۔ دس واز فیز 1۔ فیز 2 آئیے، فیز 2 میں انہوں نے کیا کیا؟ عرب سپرنگ، کتنا خوفناک ایکسپریشن ہے یہ، جس میں عراق، یمن، لیبیا اور شام کے ساتھ کیا ہوا، یہ حال ہی میں ہماری تاریخ کے بالکل سامنے ہے۔ دس از فیز 2۔ اسی کا حصہ ہے کہ ایران کی رجیم کو چینج کیا جائے۔ یعنی جو ملک، جو لیڈر امریکہ کی ہیجمونک پالیسیوں کے خلاف ہے، جو امریکن امپیریلزم کے خلاف ہے، جو اسرائیل کی صہیونیت کے خلاف ہے یعنی زائنزم کے خلاف ہے، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا ایک ویسٹ کا اور امریکہ کا باقاعدہ پلان ہے۔ جی ریزسٹ کس نے کیا؟ باقی تو ڈرے ہوئے ہیں نا سارے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں مڈل ایسٹ کی، یہ تو ان کے پیادے کہہ لیجیے آپ، بہت برا ایکسپریشن استعمال نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو اپنے اوپر سے میزائل گزرنے دے رہے ہیں اسرائیل کے، اپنے اوپر سے جہاز گزرنے دے رہے ہیں اس کا۔ تو ایک تو تاریخ کے پنوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی ہر اس رجیم کو چینج کیا جائے گا، پاکستان بھی تو اسی میں ہے نا، ہم آپ کو اس کی بات جب آئے گی تو وہ بھی آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اب باور کرانے کی ہے تمام مسلم امہ کو کہ یہ بات ایران پر رکے گی نہیں۔ ایران کے بعد تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان کا نمبر ہے، مگر وہ راحت اندوری نے خوب کہا تھا نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اس خطے میں صرف ایران تھوڑی ہے، باقی بھی تو ہے نا۔ اگر اس کو روکا نہ گیا تو گریٹر اسرائیل کا یہ جو خواب ہے اس بے حیا، بے شرم، بے غیرت شخص نیتن یاہو کا، اس کی تکمیل کا راستہ ہموار ہوگا۔ لہذا پوری مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں پیچھے، ایران کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کو اسرائیل کو کسی صورت فتح حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری صاحب، پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا اسرائیل اور امریکہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کوئی آلٹرنیٹیو ان کے پاس ہے؟ دیکھیے، خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے جی، لیکن وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر، یعنی اسرائیل نے غزہ تباہ کیا، اسرائیل نے لبنان تباہ کیا، اسرائیل نے سیریا تباہ کیا، اسرائیل نے یمن پر کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پر کہیں تو رکنا ہے نا اس نے۔ وہ قدرت کا جو ایک پروسیس ہے کہ ہر ظالم کا کہیں نہ کہیں پہیہ جام ہونا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو تاریخ کی سب سے بڑی شکست کا سامنا
اس ایران اسرائیل جنگ میں کے نتیجے میں سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، ہمارے بارے میں بہت نیگیٹیوٹی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں، جو اسرائیل کا اور ہندوستان کا، بھارت کا، مودی کے بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے، جی آپ نے دیکھا پاکستان انڈیا اور بھارت کی جو جنگ ہوئی اس میں اسرائیل کتنا انوالو تھا۔ بالکل، یعنی ڈرون تو چلیے جو جوتیاں کھائی اسرائیلی ڈرونز نے پاکستان میں، وہ تو تاریخ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے ایکسپرٹس موجود رہے، اس کی ہلاشیری موجود رہی۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے ایران کے ساتھ، 2 دفعہ رابطہ کر چکے ہیں مودی کے ساتھ نیتن یاہو صاحب، جی اور ان سے مدد طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ وہ تو چونکہ ایران کے ساتھ تعلقات تھے، کچھ ایران کے کچھ تھوڑا بہت جھجک ہے، لیکن اندر سے سب ملے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ۔ اور سازشیں کس کس قسم کی ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے بریک میں ہم ذکر کر رہے تھے بالکل کہ وہ کس طریقے سے را کے اور موساد کے ایجنٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے، اور اب تو ایران کے اندر جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بہت ضروری تھا، بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ جی جن کو آج پھانسی دی ہے انہوں نے، یہ 3 سال پہلے 2023 میں پکڑے گئے تھے، اور ابھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں پر، ڈرون کی فیکٹری پکڑی گئی ہے، کچھ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، کچھ وہ ایرانین جو پچھلی پروشا رجیم کے آفٹر میتھ کے ریمنسنٹ ہیں، وہ اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ایک اور تکلیف دہ بات جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مغرب اور اسرائیل پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کی رجیم چینج کر کے یہاں پر رضا شاہ پہلوی جو شاہ ایران تھے ان کے بیٹے کو ری انسٹال کیا جائے۔ آپ اس وقت دیکھیں، جا کے گوگل کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں یا فیس بک پہ جا کے دیکھیں، ان کا جو بیٹا ہے اس کی ملاقاتیں نیتن یاہو کے ساتھ ہو رہی ہیں، اینڈ ہی از اے فریکوینٹ وزٹر ٹو تل ابیب۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے سازش ہو رہی ہے اس رجیم کو چینج کرنے کی، جو اسٹیڈ فاسٹنس کا ایک سمبل بن چکی ہے۔ جی آپ پوچھ رہے ہیں۔ بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اب نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا، تو پاکستان کو اپنی کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ساری جنگ کے اندر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اصولی طور پر تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ نے، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے فارن منسٹری ہے، چاہے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، چاہے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ہم اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں کہ ایٹ آل فورمز آف دا ورلڈ جی اینڈ بائی آل مینز وی آر ود دا پیپل آف ایران اینڈ دا لیڈرشپ آف ایران۔ ہم ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کی مدد کریں گے۔ میرے خیال سے یہی وجہ ہے، ہماری سپورٹ کی وجہ سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا مشینری جو ہے اس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ایک خبر جو ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے نیوکلر بم کے ساتھ، تو پاکستان بھی نیوکلر بم چلا دے گا۔ جی، یہ من گھڑت پروپیگنڈا انڈیا نے شروع کیا تھا، یہ انڈیا سے شروع ہو کے پھر ویسٹ میں گیا، ویسٹ کے بہت سارے اخبارات نے اور ٹی ویز نے اس کو چلایا ہے۔ ایک ٹوٹل بیس لیس بات، آج سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ اس طرح کی کبھی کوئی بات ہوئی ہو۔ لیکن ایک بات ہم نے سٹیٹ کی ہوئی ہے کہ اگر ہماری سلامتی کو کبھی خطرہ پیدا ہوا، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ اسرائیل ہو، تو ہمارے پاس نیوکلیر بم کا استعمال کرنے کا آپشن موجود ہے، اور ہم بلیو کرتے ہیں فرسٹ اسٹرائک پر۔ ہم انتظار نہیں کریں گے کہ پہلے وہ ہم پر چلائیں۔ جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری سلامتی کو خطرات لاحق ہیں تو وی ہیو دا فرسٹ آپشن ٹو یوز نیوکلیر بم اینی وے۔ اس کو لے کے جس قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی پوزیشن کو جس طریقے سے پلیوٹ کرنے کی اور ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم کنڈیم کرتے ہیں ان تمام کوششوں کو جو اس حوالے سے کی جا رہی ہیں۔